کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر بڑا عبوری فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پورے قانون کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ دفعات پر فوری طور پر روک لگائی گئی ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس یہ جی مسیح نے کہا ہے کہ یہ دفعات اگر نافذ رہیں تو منمانے اختیارات کے استعمال کا خطرہ ہے۔ عدالت نے خاص طور پر ڈسٹرکٹ کلکٹر کو دیے گئے اختیارات پر اعتراض کیا ہے۔ نئے قانون میں کلکٹر کو وقف جائیداد کے تنازعات میں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ کلکٹر شہریوں کے ذاتی حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے اس دفعہ کو روک دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جب تک ٹریبونل فیصلہ نہ کرے کسی بھی فریق کے خلاف کوئی نیا حق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق اگر کلکٹر یہ رپورٹ دے کہ کوئی جائیداد سرکاری یا اس پر تنازع ہے تو وہ جائیداد وقف کے طور پر رجسٹر نہیں ہو سکتی جب تک عدالت فیصلہ نہ دیں۔ مسلم اداروں نے اس شق پر سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے ناجائز دعوے بڑھ جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہونے چاہیے اور سینٹرل وقف کونسل میں 4 سے زیادہ غیر مسلم اراکین شامل نہیں ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ قانون میں جو شرط رکھی گئی تھی کہ کوئی شخص صرف اس وقت وقف بنا سکتا ہے جب وہ کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو، اس شرط کو بھی روک دیا گیا ہے کیونکہ اس سے منمانے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ عام طور پر پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو آئینی مانا جاتا ہے اور مداخلت صرف بہت خاص اور نایاب صورتوں میں کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ترمیمی قانون اپریل میں صدر کی منظوری کے بعد نافذ ہوا تھا، لیکن اس کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ مسلم اداروں نے الزام لگایا کہ یہ قانون غیر آئینی ہے اور وقف جائیدادوں پر قبضے کی سازش ہے۔ تاہم حکومت نے کہا تھا کہ بہت سے وقف جائیدادیں زمین کے تنازعات اور قبضوں میں پھنسی ہیں اور نیا قانون ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے رکن سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ عدالت نے بورڈ کے زیادہ تر نکات تسلیم کر لیے ہیں۔ ان کے مطابق وقف بائی یوزر کا نقطہ مانا گیا ہے، محفوظ یادگاروں کے بارے میں ان کا موقف مانا گیا ہے، 5 سال والی شرط بھی ہٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر زیادہ تر نکات تسلیم ہوئے ہیں اور اس فیصلے سے بڑی حد تک اطمینان ملا ہے۔ اس معاملے کی مزید تفصیلات دہلی سے ہمارے نمائندے باری مقصود پیش کریں گے۔ تقریباً 4 ماہ کے صبر آزمات طویل انتظار کے بعد آج یعنی 15 ستمبر کو سپریم کورٹ کی طرف سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ بھی عبوری ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہے، فائنل ڈیسیجن نہیں ہے۔ اس فیصلے سے جو ہے بڑی حد تک جو ہے جو بھی حلقے تھے جو سپریم کورٹ سے آس لگائے ہوئے تھے، امید لگائے ہوئے تھے، ان کو بڑی حد تک مایوسی ہوئی ہے۔ صرف 2 پروویژن پر جو ہے اس فیصلے میں جو ہے جو عبوری فیصلہ آیا ہے، 2 پروویژن پر جو ہے اسٹے لگایا ہے سپریم کورٹ نے۔ اس سے قبل بھی ایک عبوری فیصلہ آیا تھا، چیف جسٹس سنجو کھنہ صاحب تھے جو ریٹائر ہونے سے پہلے جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو انہوں نے 2 چیزوں پر وہ لگایا تھا۔ اب کے مرتبہ جو ہے 2 پروویژن پر جو ہے اس فیصلے میں جو ہے اسٹے لگایا گیا ہے، امتناع لگایا گیا ہے۔ ایک جو ہے سب سے اہم جو اسٹے لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلکٹر کو جو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی وقف کے معاملے میں کوئی جو ہے ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو کلکٹر اس کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ ظاہر بات ہے کلکٹر کے پاس اگر یہ فیصلہ جائے گا، اب تک جو طریقہ کار تھا، جو 2013 کا جو ایکٹ تھا، وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو تھا 2013 کا، اس میں یہ پروویژن ہے کہ یہ ٹریبونل کے ذریعے جو ہے باضابطہ جو ہے وقف کے کسی بھی جائیداد کا جو ڈسپیوٹ ہے، اس کی ملکیت کا جو کچھ بھی معاملہ ہے، وہ ٹریبونل کے ذریعے جو ہے اس کا فیصلہ کرایا جائے گا۔ لیکن اس میں جو ہے بدمعاشی کر کے، اس میں شرارت کر کے یہ کلکٹر کو یہ دیا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کلکٹر سرکار کا نمائندہ ہوتا ہے، تو یہ جو پروویژن تھی اس پر جو ہے سر دست جو ہے آج کا جو فیصلہ آیا ہے 15 ستمبر کو جو فیصلہ آیا ہے، چیف جسٹس بی آر گوئی اور اے جی مسیح کی جو بینچ تھی، 2 رکنی بینچ تھی، اس نے جو دیا ہے اس کو ایک بڑی ریلیف کہا جا سکتا ہے، یقیناً بے شک کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی وقف کی جائیدادیں ہیں جو ڈسپیوٹ میں ہے، جن میں سرکار کے ساتھ بھی جو ہے جھگڑا چل رہا ہے۔ اسی طرح جیسا دہلی کی جو ہے 123 پراپرٹی کا معاملہ ہے، وہ جو ہے اگر یہ اس پر اسٹے نہیں لگایا جاتا
تو یہ جو ہے اس فیصلے ان جائیدادوں پر اس کا ایک ایڈورس ایفیکٹ پڑتا۔ ایک دوسری جو بہت ہی خطرناک دفعہ جو نئے ایکٹ میں شامل کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص کو بھی جو ہے وقف اپنی جائیداد کرنی ہے تو اس پر یہ لازمی، اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ 5 سال تک جو ہے ایک پریکٹسنگ یا باعمل مسلمان ہو۔ اس دفعہ پر بھی جو ہے سپریم کورٹ نے اس سے لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جو ہے تو شرط اور کنڈیشن عائد کی گئی ہے۔ یہ کنڈیشن جو ہے کس طرح سے اس کو واضح کیا جائے گا، کس طرح سے بتایا جائے گا کہ کوئی شخص باعمل مسلمان ہے یا نہیں ہے، پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس دفعہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو غیر مسلم حضرات وقف کی پراپرٹیز، اپنی پراپرٹیز وقف کرتے تھے، وقف دیا کرتے تھے، ڈونیٹ دیا کرتے تھے، ان کو بھی اس سے روکنا تھا۔ تو یہ جو بہت ہی خطرناک دفعہ جو 2025 کا جو ایکٹ بنایا گیا، جس طرح سے بنایا گیا سبھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی، لیکن وہاں پر سراسر جو ہے جمہوری ضوابط، جمہوری روایات سب کو پامال کیا گیا۔ بالکل من مانی طریقے سے JPC نے اپنی رپورٹ دی، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ایوان میں جو ہے اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کے اس امینڈمنٹ کو پاس کر دیا گیا۔ تو اس ایکٹ کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں تقریباً تمام بڑی مسلم تنظیمیں شامل ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے، جمعیت علماء کی دونوں فیکشن ہیں، اس کے علاوہ کئی اور تنظیموں نے اور انفرادی طور پر بھی، اور کانگریس نے، اس کے علاوہ CPIM نے اور CPI نے، یعنی تقریباً 84-85 پیٹیشن تھی اس ایکٹ کے جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہونے کی، کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی پر، یعنی یہ آئین کے لحاظ سے کہاں تک ٹھہرتا ہے اس کے جواز پر جو ہے تو چیلنج کیا تھا اس پیٹیشن پر۔ اور 5 پیٹیشنیں جو ہے انٹروینشن کے طور پر جو ہے BJP اور اس کے ہم نو حلقے کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور 22 مئی کو جو ہے اس کی سماعت مکمل ہوئی تھی۔ اس جو ان پیٹیشنوں پر جو کچھ بھی جو بحث ہو رہی تھی 22 مئی اس سال کو جو ہے اس کی سماعت مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ ریزرو رکھا گیا تھا، اس کا فیصلہ ریزرو رکھا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے جو چیف جسٹس تھے BR گوئی کے جو پیشرو تھے وہ سنجیو کھنہ تھے، ان کے زمانے میں جو ہے انہوں نے اپنے عبوری فیصلے میں جو ہے 2 دفعات پر جو ہے بندش لگائی تھی، امتناع لگایا تھا، اسٹے لگایا تھا۔ آج مزید 2 پر لگایا گیا ہے، لیکن اس دوران جو ہے حکومت نے امید پورٹل شروع کیا اور بھی بہت سے جو ہے تو اس کو آپریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے جو ایکٹ کو جو ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ سراسر ابھی لیٹیگیشن میں ہے، تو ظاہر بات ہے حکومت کو بھی اس پر احتیاط کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی منشا صاف نظر آتی ہے کہ وہ وقف کی جو جائیدادوں کے سلسلے میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم وقف کے جو ہے مینجمنٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی جو وقف بورڈ بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں، وہ سب حکومت کے ذریعے ہی بنتے ہیں، اور حکومت نے ہی قانون بنایا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے پرائیویٹ طریقے سے یہ وقف بورڈ تشکیل دیے جاتے ہیں، اور اس میں افسران وغیرہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی حکومت کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ جس طرح سے جو ہے یہ جو وقف ایکٹ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں جو تبدیلیاں کی گئی، بھاری بھرکم تبدیلیاں کی گئی، اور اس سے جو ہے وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچنا یقیناً اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اس وقف کو واپس لینے کے سلسلے میں، نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے سلسلے میں ملک بھر میں تحریک چلائی جا رہی ہے۔ جب سے یہ وقف بنا ہے، جب سے یہ وقف کا بل پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد سے ہی انہوں نے مہم جو ہے تیز کر رکھی ہوئی تھی، اور دیگر مسلم تنظیمیں بھی اس کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں۔ تو اب مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے آج جو ریئیکشن جو آنا تھا، وہ جو ہے ایک بعد اب تک پریس کانفرنس کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کو جو ہے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ ان کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے وکلاء نے مشورہ دیا ہے کہ وہ فیصلے کا پہلے بھرپور مطالعہ کریں گے، اس کے بعد ہی مسلم پرسنل لا اپنا ایک جو ہے بہت ہی مثبت جواب اور ایک بہت ہی یعنی کیا کہیں گے اس کو مدلل جواب دینے کی کوشش کرے گا اس سلسلے میں، ایک پریس کانفرنس سلسلے میں۔ لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس نے جو ہے مایوسی بڑھا دی ہے ان حلقوں کی جو سیکولرزم بھی یقین رکھتے ہیں، قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں، دستور میں یقین رکھتے ہیں، ان کی مایوسی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو کے زیر اثر کام کر رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 11 سالوں میں جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، ابھی حال ہی میں جو ہے
جو بابری مسجد اور رام جنم بھومی ملکیت کا جو مقدمہ تھا، اس کا جو فیصلہ آیا تھا، اس کے بارے میں جو چیف جسٹس رہے پنجاب اور ہریانہ، یہ اڑیسہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس رہے ہیں، پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے بھی وہ چیف جسٹس رہے ہیں، مرلی دھر صاحب کا ایک آبزرویشن آیا تھا، انہوں نے اے جی نورانی میموریل میں جو لیکچر دیا تھا، اس میں اس مقدمے کو خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ہے آئین کے بنیاد پر، قوانین کے بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ فیصلہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اس سے جو ہے انصاف کا خون ہوا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب تک جو ہے یہ بہت ہی صاف معاملہ تھا کہ یہ جو اس کے اندر جو بھی پروویژن داخل کیے گئے، وقف ایکٹ میں جو پروویژن داخل کیے گئے ہیں، وہ ڈائریکٹ طور پر جو بنیادی حقوق ہے اور مذہبی حقوق ہے اس سے ڈائریکٹ ٹکراتے ہیں، لیکن عدالت جو ہے اس پر جو ہے کھل کر جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبد الباری مسعود، سپریم کورٹ، نئی دہلی۔